بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم قرآن مجید کے مشکل ترین الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ بالکل آسان انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق سپارہ نمبر 28 کی سیکنڈ لاسٹ سورت کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ یہ مشکل ترین الفاظ ہے، اس کی ہم نے اچھے طریقے سے پرونسیشن کرنا سیکھنی ہے اور اس میں ہونے والی تمام غلطیوں کا ازالہ کر لینا ہے۔ چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اس میں پہلی جو ممکنہ غلطی ہوتی ہے وہ اس لفظ پر ہوتی ہے، آپ اسے غور سے دیکھیے۔ یہ لفظ ہے واللائی۔ یہاں پر اس لفظ میں 3 طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے الف۔ الف چونکہ یہاں خالی ہے کسی بھی طرح کی حرکت سے، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح حمزہ کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ 90% لوگوں کو تو اس کے ہجے کرنا ہی نہیں آتے کہ اس کو جوڑ کر ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے سب سے پہلے اس لفظ کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے اشہر۔ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو یہاں تنوین ہے اور آگے واو ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں وقف کر لیتے ہیں اور آگے ملا کر نہیں پڑھتے، تو انہیں تنوین اور نون ساکن کا یہاں جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے، قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں وقف کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے آخر میں، دیکھیں ہم نے وقف کرنا ہے تو اس نون کو ساکن کر دینا ہے، اور نون سے پہلے والا جو حرف ہے وہ پہلے سے ساکن ہے، تو یہ مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں کہ جب وقف سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو پھر ہم نے وہاں کس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ان تینوں الفاظ کی درست ادائیگی سیکھنی ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، اگر ہم غور سے دیکھیں تو واو پر زبر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد الف آ گیا، تو قاعدے کی روح سے یہ واو مدہ ہے، یعنی ہم نے اس واو کو کھینچ کر ادا کرنا ہے، لیکن ہم اس کو کھینچ کر ادا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، یعنی لام مشدد ہے۔ اب مشدد کا جو قاعدہ ہے، اس کے لیے ہم نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، جس کا میں لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے وہ سبق بھی دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مشدد کے قاعدے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو مشدد حرف یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو اس سے ملا دیا جائے، چاہے وہ اس سے پہلے والا حرف متحرک ہی کیوں نہ ہو، تو ہم نے واو کو لام سے ملا دینا ہے۔ اب یہ الف کون سا الف بنے گا؟ الف وصل ہے۔ یہ الف کون سا وصلی ہے؟ تو الف وصلی اگر درمیان میں آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، اور اگر یہ شروع میں ہو تو پھر ہم نے اس کے اوپر کیا لگانا ہے؟ زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے الگ سے ایک سبق بنا رکھا ہے، تو اس سبق کو بھی ہم انشاءاللہ اینڈ اسکرین پر دے دیں گے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ قاعدے بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اب ہم اس کے گرامر کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں ہجے کر کے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، ولا۔ حمزہ کے نیچے چونکہ زیر ہے تو یہ حمزہ پڑھی جائے گی، ولا۔ حمزہ یا زیر ای، ولائی، ولائی۔ یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، نون زبرنا، ولائی یئسن، ولائی یئسن۔ اس سے اگلا حرف ہے جس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہے اشہر۔ اشہر، یہاں آپ دیکھیں اس لفظ کو غور سے، اس کے لاسٹ پر آپ کو لام نظر آ رہا ہے، تو لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی ہم نے یہاں وقف نہیں کرنا۔ تو اب ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ہم اس کے ذرا ہجے کر لیتے ہیں۔ دیکھ، یہاں پر آپ کو تنوین کے قاعدے آنے چاہیے، تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے الگ الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، انشاءاللہ اس کے بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، یہاں آپ نے سانس نہیں توڑنا ہے، اس لفظ پر آپ نے سانس نہیں توڑنا ہے۔ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں، حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، اش ہو، را واو دو زیر رین واو زبر و، اشہرین و۔ آگے پھر واو کو آپ نے لام سے ملانا ہے، وہی پیچھے والا لفظ ہے
اشہورم، اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. غنہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے. اور کس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے؟ اشہر واللائی، اشہر واللائی. اب آخری حرف کو دیکھتے ہیں، لم یحغن. لم یحغن، یہاں پر دیکھیں نون کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو ہم نے اس غوط کو نون سے ملا کر پڑھنا ہے. کس طرح سے پڑھیں گے ہم اس کو؟ یحغن، ہا زیر ہا کو ہم نے غوط سے ملانا ہے، ہا غوط زیر حغ نون زبرنا. یحغن جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو غوط کو نون سے ملا دیں گے اور اسے پڑھیں گے لم یحغن، لم یحغن. اب پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی لم یحغن. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا. مزید تجوید کے جو اسباق ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہیے. اس طرح کی قیمتی معلومات بر وقت آپ تک پہنچ جائیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.